أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على صلی محمد اللہ وآل محمد وعجل محمد فرجه. وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان عزیزم؟ بله بله خوب هستیم. شما درسته. خوبی؟ خوبم، متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما ممتنین. بچوں کا شور کس کے ہاں ہے؟ بله. سوری. وہاں سے یہاں پہ در خیلی شروع. خب دوستان ما امشب چه میخوانیم؟ امشب کتاب ششم درس دوم پاسدار قهرمان دین. پاسدار قهرمان دین. خب دوستان زود زود این واقعه را بنویسید. زود بله؟ بله بله بنویسیم. بنویسیم. احد. درس چندم؟ درس دوم. درس دوم. درس درس دوم. بنویسیم. غنچه فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله خانواده شما؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش می‌گذره. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. متشکرم. شما هم همچنین. سلامت باشید. زنده باشید. خوب از خاتون خواهر سلام. شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خوبم. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. چه خوردی شما؟ من شام غذای مختلفی می‌خوردم. خیلی خوب. خدا زیاد بده انشاءالله. بله؟ خیلی خوب. زین فاطمه خواهر سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما چه کار میکنی؟ من الان واجهه جدید مینویسم. واژه های جدید مینویسی؟ بله خیلی خوب. جلوگیری کردن. جلوگیری. بله آقای نیحال سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. شما چه میخوری؟ آقا الان من دوستانم غذا پختم آقا. چه میپزی؟ مرغ. مرغ میپزی؟ شما میپزی؟ من دوستانم آقا. بله؟ من و دوستان. شما و دوستانتان. خیلی خوب. خدا زیاد بده انشاءالله. دوستان اینجا نگاه میکنی؟ بله بله. خیلی خوب. احد. احد پہاڑ کا نام ہے. بله؟ کہاں ہے پہاڑ؟ بله؟ مدینے کے نزدیک. مدینے کے نزدیک. نزدیک. جہاں پہ جنگ احد جس کا نام سے ہوئی تھی. بھلے. خوب. انصار. انصار کسے کہتے ہیں؟ وہ مسلمان جو مدینے وہ مدینے کے پیغمبر کے اصحاب. اصحاب جو مدینے میں ساتھی چھوٹے مدینے کے اصحاب. پیغمبر کے اصحاب جو مدینے میں، یعنی جو پیغمبر کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے پیغمبر کے ساتھ گئے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، اور جنہوں نے وہاں ان کی مدد کے ساتھ تھے انہیں انصار. متوجہ شو جی؟ بے یاد ہوتا بھلے یاد کرنا. بے یاد ہوتا یعنی یاد کرنا. یاد کرنا. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں ہم 20 جماعت الثانی کو حضرت زہرا بے یاد میاں ولی زندہ، یعنی ان کی یاد. یاد بود جسے کہتے ہیں. تخلف یعنی نافرمانی. نافرمانی. تخلف یعنی نافرمانی.
بھلے تخلف یعنی نافرمانی. کیا جان بے جان آفرین تسلیم کردن. جان آفرین کون ہے؟ جان کو پیدا کرنے والا، روح کو پیدا کرنے والا. خدا. جان آفرین خدا ہے نا. تو جان بے جان آفرین تسلیم کردن یعنی اپنی جان کو جان دینے والے کو سونپ دینا، یعنی مر جانا. مر جانا، مردہ رحلت کر جانا. مر جانا، رحلت کرنا، یعنی از دنیا رفتن، مردن از دنیا مر جانا، رحلت کر. رحلت کرنا. بس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں استعمال میں، کوئی کہتا مر گئے، کوئی کہتا انتقال کر گئے، کوئی کہہ رہے جان دی. تو الگ الگ ورڈ استعمال ہوتے ہیں. جیسے جان یعنی اپنی جان کو بے جان آفرین جان پیدا کرنے والے کو تسلیم کرنا، سونپ دینا. یعنی سونپ دینا اپنی جان، مر جانا. جرأت یعنی آپ سب جانتے ہیں، جرأت یعنی جسارت. جرأت یعنی جسارت، ہمت دکھانا جسے کہتے ہیں، بہادری، ہمت. متوجہ. جلوگیری کردن یعنی روک تھام کرنا، روک تھام کرنا. دیگر گون شدہ یعنی بدل جانا، دیگر ایواز بدل جانا، تغییر ہو جانا. تغییر ہو جانا، دیگر گون ہو جانا، دیگر گون شدہ یعنی تبدیل شدہ، بدل جانا، تغییر ہو جانا، بدل چینج ہو جانا. پاک تو نموستان عکس گرفتی کیا نا؟ هیچ کس عکس نگیرا؟ صحیح. دو نفر در کلاس نیستن، کسی عکس گرفته یا نه؟ بله من گرفتم. عکس گرفتی به من هم بفرستید. به من هم بفرستید. نوشتم. نه عکس بفرستید چون دو نفر نیومدن در کلاس. بله دو نفر در کلاس نیومدن، بهشون هم میفرستیم، به اینها هم میفرستیم انشاءالله. بله. پاک کنم نه دوستان؟ بله. خیلی خوب. بعد از این تا کجا نوشتیم؟ رمق. کہتے ہیں رمق جان تھوڑا سی رمق. بھلے باقی مانتے ہیں. روحیے خضرا. سلام کہتی فاطمه. علیکم السلام آقا. خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ الحمدلله من خوب. الان حالتون چطوره؟ دارو شما؟ بله. الان حالتون چطوره؟ ولی خوردم ولی من اینترنت ندارم. اینترنت نداری؟ تمام شد؟ حالم خوب است. ولی چطور؟ خیلی خوب. شایعه مطلب نیٹ پیک ہی ختم ہوا ہے. نیٹ پیک ہو گیا. بنویسید دوستان. آمین. آپ کے ہاں شور ہو رہا ہے زین فاطمہ خان. بخوانید دوستان. عمیق. بله عمیق. بله. غافل گیر شدن. غافل گیر شدن. بله غافل گیر شدن. غفلت. غمانگیز. رمق کسے کہتے ہیں؟ رمق جان یعنی
تھوڑا سی جان بچنا، تھوڑی سی جان بچنا ہے، جی تھوڑی سی جان کہتے ہیں نا مرنے والا ہوتا ہے، جب انسان مرنے والا ہوتا ہے زخمی ہے گولی لگ گئی تو کیا کہتے ہیں ابھی رما کی جان باقی تھی، یعنی ابھی تھوڑی سانسیں چل رہی باقی تھی. تھی رما. روحیے، روحیے یعنی روحیے کہتے ہیں کسے بتایا روحیے انسان کا مجموعی روحیے حالت روانی ایک انسان کے روحانی حالت. انسان کی روحانی کیفیت، یعنی وہ کہتے ہیں نا جب انسان کسی فوج میں ہے، مثال دو شہر سمجھ میں آئے، جنگ چل رہی ہو، ٹھیک ہے، اور کسی کا جو مین سب سے بہادر تھا جس کو سب کے اوپر بھروسہ ہو وہ مارا جائے تو سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، روحیہ خدا شناس اپنی ہمت کو توڑ دیتے ہیں، ہمت ٹوٹنا جسے کہتے ہیں، ہمت ٹوٹ جانا. ہمت ہمت ٹوٹ جانا. ٹوٹنا. روحیہ یعنی ڈھارس، ہمت ہمت ڈھارس کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹھارس. ڈھارس. روحیے یعنی ڈھارس، جس پہ مطلب یہ انسان ہمیں جنگ میں یہ بچا لے گا، اور وہی پہلے مارا جائے تو کیا ہوگا، پھر سب ڈھارس کھو دیتے ہیں. روحیے یعنی ڈھارس. روحیہ خدا دست دادان یعنی ڈرنا، جسے کہتے ہیں ڈرنا، ڈرنا. اب ڈر لگتا ہے، ڈرنا. پھر جب انسان ایسا ہو جاتا ہے ترس، ڈرنا، پھر ڈرنے لگتا ہے. روحیہ خدا دست ملے یعنی پھر ڈرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرنا شروع کرتا ہے، ڈرنا شروع. کمزوری کا احساس کرنا. شائع، شائع کہتے ہیں جھوٹی خبر پھیلنا، ٹھیک بھلے خبر پھیلنا. جھوٹی خبر. شائع یعنی جھوٹی خبر پھیلنا. جیسے آپ کو یاد ہے کہ شور مچ گیا، امام حسن کو شہید کر دیا، امام حسن کو شہید. شہید کر دیا وہ جنگ میں، تو لوگ ان کی ہمت ٹوٹ گئی ان کے ساتھیوں کی، تو پھر ان کا مسئلہ یاد ہے تو شائع پھیل گیا. شائع کیا پھیلا تھا، امام حسن نے بیعت کر لی، بیعت کر بیعت کر لی. لی. عذر، عذر یعنی بہانہ، عذر یعنی بہانہ. بہانہ. بہانا. بھلے تحسین فاطمہ میں عذر یعنی بہانہ. عمیق یعنی گہرا، زہرا. عمیق یعنی گہرا. غافل گیر شدان، غافل گیر شدان یعنی بھلے اچانک اور بے خبر، اچانک اور بے خبر کسی موقعیت پہ آ جانا، کسی موقعیت، کسی مقام پر ہونا. اچانک سے غافل گیر شدہ، ناگہانی اور بے عمیق خبر. یعنی گہرائی. ہاں عمیق یعنی گہرا، عمیق یعنی گہرا. عمیق یعنی گہرائی. غفلت یعنی بے خبری، بے توجہی. غفلت یعنی عمیق، عمیق. گہرا، گہرا. غمگیز یعنی غمگیز یعنی ناگہاں. غمزدہ کرنے ناگہاں. والا، غم زدہ کرنے والا. غمزدہ کرنے والا. کسی بھی چیز کو خبر غمانگیز یعنی غم انگیز خبر یعنی غمزدہ کرنے والی خبر. متوجہ ہے کہ تحسین فاطمہ میں ایک فوٹو پہلے کوئی اگر بھیج دے. شارٹ لے رہی ہوں، ابھی میں نے لکھا ہاں نہیں. من ایک مہمان دارم. اگر اس سے پہلے بھی ایک اسکرین شاٹ ہے وہ بھیج دیا جائے گا، یہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے آگا. آپ کو نام بلے اچھا آگا. یہ غافل گیر شدن کیا ہوگا؟ غافل گیر شدہ یعنی اچانک، اچانک کسی مقام، اچانک اور بے خبر ایک دم سے کہیں پہ ایک دم سے موقفی حالت پہ آ جانا، اچانک سے. بتاؤ دیشو جی. اچانک. پاک نام غفلت، بے توجہی، غمگیر، غمانگیز یعنی غمزدہ کرنے والا. کوئی بھی چیز جو غمزدہ کرنے والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غمانگیز. خبر غمانگیز، خبر غمانگیز یعنی غم اٹھا دے. بتاؤ غمگین تو کرنے والا. ہندوستان بعد از چیک فرار، فرار. جانے والا. فرار. قوا، قوا بنے ماجرا. ماجرا، ماجرا. بلے آگا.
مشرکان مشرکان معطل 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 مغتنم شماردن شمردن مغتنم 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 شماردن مغتنم شمردن وادار کردن وحشت زده وحشت زده بنویسید دوستان فرار یعنی فرار یعنی فرار فرار بھاگ جانا فرار بھاگنا بھاگ جانا فرار یعنی بھاگ جانا قوا قوت کی جمع ہے کس کی جمع ہے قوت کو جمع ماجرا حادثہ یا یعنی واقعہ قصہ حادثہ بلے واقعہ مشرکان مشرک کی جمع مشرک کی جمع مشرک کسے کہتے ہیں جو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں معطل بیکار معطل یعنی بیکار مغتنم شمردان یعنی غنیمت جاننا غنیمت جاننا وادار کردن مجبور کرنا کونچے پاتے میں وارد کردن ہے نا وادار وادار کونچے وعدہ پاتے میں وحشت زدے ڈرا ہوا وحشت زدے ڈرا ہوا آپ کو نام دوستان نامیس تھی بولے تحسین فاطمے ادرا فاطمہ زین فاطمہ وعدہ کرنا مجبور کرنا وعدہ کرنا یعنی مجبور کرنا مجبور کرنا مجبور کر دیا بلے بلے بچہ آئی کلاس دوستانی کلاس امروز مرا وعدہ کرتا کہ میں کلاس را تاکیل کنام کلاس سے تاکیل آگے مجبور کر دیا کہ میں چھٹی کروں بلے بولے اگر بھی آج گرا کی تحسین فاطمے بلے آگا آج گرفتی بلے گرفتم الان نگاہ کنی دوستان الان نگاہ کنی درس ششم دوم کتاب ششم درس دوم ہمیں دوستان پاسدار قہرمان دین پاسدار یعنی محافظ قہرمان جسے کہتے ہیں ہم چیمپئن جسے ہم کہتے ہیں پنچے پاتے میں پاسدار قہرمان دین اب مائک بند کر لیجیے آپ تھوڑی دیر اگر ڈسٹرب ہے آپ کے مائکوں میں جس کے بھی جب میں کہوں تو اوپن کی پاسدار قہرمان دین دین کے چیمپئن محافظ یعنی چیمپئن محافظ جنگ پرماجرا و غم انگیز احد بے پایان رسید پرماجرا جنگ قصے اور داستان سے بھری ہوئی جنگ اور غم انگیز اور غموں کو بھارنے والی جنگ احد جی غم کو بھار دینے والی پرماجرا جنگ جنگ احد بے پایان رسید تمام ہو گئی مسلمانان باان کے مسلمان اس کے باوجود باان اس کے باوجود کہ در آغاز نبرد نبرد یعنی جنگ در آغاز نبرد جنگ کے ابتدا میں مشرکان قریش را قریش کے مشرکوں کو شکست دے دی تھی اس کے باوجود کہ مسلمانوں نے جنگ کی ابتدا میں قریش کے مشرکوں کو ہرا دیا تھا وہ آنان را وعدہ پہ فرار کر دے بودن اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اما لیکن براثر غفلت کی وجہ سے وہ تخلف اور تخلف یعنی تخلف کا کیا لکھوایا ابھی سرکشی سرپیچی کیا لکھوایا سر اس کا تخلف یعنی نافرمانی تخلف یعنی نافرمانی براثر غفلت و تخلف ادعی سربازان سرباز یعنی فوجی سپاہی ادعی سربازان کچھ سپاہیوں کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے طولی نہ کشید دیر نہیں لگی طول نہ کشید یعنی
زیادہ دیر نہیں لگی کہ اوضاع کے جنگ کے حالات، اوضاع یعنی حالات دیگرگون شد، حالات ایک دم بدل گئے، چینج ہو گئے. وہ مسلمانان غافل گیر شدن، اور مسلمان غافل ہو گئے، بے خبر ہو گئے، غافل ہو گئے، بے توجہ ہی کرتا لی انہوں نے. وہ عدہ زیادی بے شہادت رسیدن، بہت زیادہ لوگ شہادت کو پہنچے یعنی شہید ہو گئے. یہ کس وجہ سے ہوا تھا آپ کو معلوم ہے نا جنگ احد میں؟ بلے رسول نے ہر ایک کی ذمہ داری معین کی تھی. کچھ لوگوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ بٹھایا تھا کہ تم یہاں رہنا اور دیکھتے رہنا، جب تک میں نہ کہہ دوں یہاں سے وہ ہٹنا نہیں ہے، جب تک میں نہ کہہ دوں. شروع میں جیسے ہی جنگ شروع ہوئی جنگ احد، مسلمانوں نے حملہ کیا، قریش کو ہرا دیا. مشرکان قریش کو اتنا حملے کیے کہ وہ مجبوراً بھاگ کھڑے ہوئے. تو جو اوپر پہاڑوں پہ بیٹھے تھے انہوں نے سوچا تو مال دولت چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مال غنیمت ہاتھ مال غنیمت. ہم جلدی سے وہاں نہ پہنچے تو جو دوسرے مسلمان ہیں وہ سب کچھ وہی لے لیں گے، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. بغیر کیا ہے، بغیر اجازت جلدی جلدی اتر کے آ گئے. ادھر بھاگتے ہوئے کافروں نے دیکھا مشرکوں نے، اور اس ٹائم یہ بے خبر ہیں، سب مال غنیمت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. پیچھے سے انہوں نے اکٹھے ہو کے حملہ بول دیا. اب جب اچانک سے حملہ ہو تو آپ سوچئے کیا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ عدہ زیادی بھی شہادت رسیدن. کس وجہ سے ہوا یہ؟ عدہ سربازان، فوجیوں، کچھ فوجیوں کی تخلف. تخلف یعنی کیا لکھوا ہے؟ نافرمانی اور غفلت. بلے نافرمانی. نافرمانی اور ان کی سرپیچی اور غفلت کی وجہ سے زیادہ ٹائم نہ لگا کہ اوضاع حالات بدل گئے. وہ مسلمانان غافل گیر شدن، مسلمان غافل ہو گئے. وہ عدہ زیادی بھی شہادت رسیدن، بہت سے مسلمان، بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے. اگر مقاومت شخص رسول اکرم حضرت علی وہ گروہ اندکی از اصحاب نبود، اگر مقاومت یعنی مقابلہ خود رسول اکرم حضرت علی اور گروہ اندکی از اصحاب کے تھوڑے سے گروہ کی اور مولا کائنات کے رسول اکرم کی اگر یہ مقاومت نہ ہوتی، ان کا ٹکے نہ رہتے یہ لوگ، مسلمانان شکست میں خوردان، مسلمان ہار جاتے. آنہا سر انجام وہ لوگ آخرکار توانستان، یہ مسلمانان توانستان قوائے قدرہ جمع کر دے، اپنی طاقتوں کو، اپنی قوتوں کو جمع کر سکے، وہ شکست کامل مکمل ہار سے جلوگیری کنان روک تھام کر سکے. یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہی ہو پایا ایسا، ورنہ بڑی لمبی ہار جاتے. کتنی شہید، اور اتنے شہید ہو بھی گئے تھے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے. چیزی کے بیشتر سبب شد، وہ چیز جو زیادہ سبب بنی مسلمانان روئے خیشراس دستہن. مسلمان پہلی بات تو گھبرا گئے تھے، پھر اس کے بعد گھبرائے کس وجہ سے؟ وہ چیز جو سبب بنی کہ مسلمان اپنی ڈھارس کھو بیٹھے، روئے خیش اپنی ڈھارس کھو بیٹھے. ازدز وہ کیا تھا؟ شایع کشتے شدن رسول اکرم بود، رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی جھوٹی خبر کر دی تھی نا، رسول شہید ہو گئے، رسول شہید ہو گئے. بس مسلمانوں کے ڈھارسیں ٹوٹ گئی تھی. جو چیز سبب بنی کہ مسلمان زیادہ گھبرا جائیں اور اپنی ہمتیں کھو بیٹھی ہیں، وہ کیا تھی؟ رسول اکرم کے قتل ہو جانے کا جھوٹی افواہ تھی. ان شایع یہ افواہ، شایع یعنی افواہ، روحیہ مسلمانان را ضعیف کر، مسلمانوں کی ڈھارس کو، ہمتوں کو کمزور کر دیا. وہ برعکس اور اس کے الٹے مشرکان قریش جرت و نیرو بخشید، مشرکان قریش کو بڑی ہمت دے دی افواہ نے، کیونکہ شیطان نے سنا ہے کہ شیطان نے یہ بلند کی تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے مسلمان کی تو ہمت ٹوٹتی اور مشرکین کی ہمتیں بند گئی اس بات سے کہ رسول جب میں نہیں شہید ہو گئے. سپاہیان قریش کے سپاہی حمیم کے فہمیدن جیسے ہی سمجھے ان شایع دروغت یا افواہ جھوٹی ہے، وہ رسول اکرم زندہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ہمان مقدار پیروزیرہ مختنم شمار دے. ان کفار قریش نے اسی قدر مقدار کامیابی کو غنیمت جانا کہ چلو اتنے مسلمان تو مار دیے، بھاگو یہاں سے. اب بس ہوئے مکے باز گشتان، اور وہ مکے کی طرف پلٹ گئے. گروہی از مسلمانان کشتے شدے، وہ عدہی مجروح، بہت کچھ لوگ مسلمانوں کا ایک گروہ، کچھ لوگ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. وہ عدہی مجروح، کچھ زخمی ہو گئے، روئے زمین افتادے. مسلمانوں کے کافی لوگ یعنی قتل ہوئے اور کچھ زخمی زمین پر پڑے ہوئے تھے. گروہ بسیاری ہم وحشت زدے، اور بہت سے گروہ، بہت سی پبلک مسلمانوں کی ڈرے ہوئے، وہ پراکندے شدے اور بکھرے ہوئے. وہ جمعیت اندکینی، اور بہت تھوڑی جمعیت جو تھوڑی سے لوگ در کنار رسول اکرم باقی ماتے بود، رسول کے قریب باقی رہ گئے تھے. بھلے
بھلے بھاگے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ایسے ایسے پہاڑ پہ جہاں جانور بھی نہیں چڑھ سکتے تھے، ایسی ایسی جگہ بھاگ گئے تھے چڑھ چڑھ کے کچھ لوگ، اتنی دور چلے گئے تھے تحسین فاطمہ کہ کئی دن میں پلٹ کے آئے تھے، تحسین فاطمہ کئی دن میں پلٹ کے آئے تھے، اتنی دور نکل گئے تھے۔ بھلے مجروحان و فراریان نہیں دانستان عاقبت کار میں کجا کشیدہ، زخمی لوگ اور فراریان اور جو فرار کر گئے تھے بھاگ گئے تھے، نہیں دانستان، انہیں نہیں پتا تھا کہ عاقبت کار میں کجا کشیدہ، کیا عاقبت کار یعنی انجام کیا ہوا، انجام کہاں سے کھینچا ہے، وہ آیا رسول اکرم زندہ یا نہ، انہیں یہ نہیں پتا تھا بھاگے ہوئے لوگوں کو اور جو زخمی تھے بیچارے ان کو کہ رسول اکرم زندہ ہے یا نہیں۔ درمیان اس درمیان یہ کہ از مسلمانوں میں سے ایک از کنارے سعد بن ربیع، سعد بن ربیع کے پاس سے کہ دواز زخم عمیق برداشت بود کہ جس نے 12 گہرے زخم اٹھائے تھے، زخمی پڑا تھا کون؟ سعد بن ربیع کہ جس نے 12 گہرے زخم اٹھائے تھے عبور کر، تو ایک شخص مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کے پاس سے گزرا، وہ بے او گفت اور اس سے کہا شنید ہم پیغمبر کشتے شدے آج، میں نے سنا ہے کہ پیغمبر قتل ہو گئے ہیں۔ بتاؤ، ایک تو زخمی وہ بیچارہ 12 گہرے زخم کھائے ہوئے، اس سے کہہ رہا کہ میں نے سنا ہے پیغمبر شہید ہو گئے۔ سعد در جواب گفت، سعد نے جواب میں کہا اما خدائے پیغمبر زندہ، کیا پیغمبر کا خدا زندہ ہے؟ ہاں اما ہے، اما، لیکن پیغمبر کا خدا تو زندہ ہے نا، خدا پیغمبر کا خدا تو زندہ ہے، وہ ہرگز نے بھی وہ تو نہیں مرے گا، ہمارے پیغمبر کا خدا تو زندہ ہے نا، وہ تو نہیں مرے گا، تو چرا معطلی، تو کیوں بیکار ہے، تو کیوں بیکار ہے، وہ دین خدا دفاع نہیں کونی، کیوں تو خالی ہے، تو کیوں دین خدا کا بچاؤ نہیں کر رہا؟ وظیفہ ما فقط دفاع شخص پیغمبر نبود، ہماری زندگی ہماری ذمہ داری فقط پیغمبر کا بچاؤ نہیں تھا کہ خالی پیغمبر کا بچاؤ کرنا ہے، بلکہ کہ وقتی وہ کشتے شد، ہماری ذمہ داری خالی رسول کی حفاظت نہیں تھی کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو پایان باشد کے کام تمام ہو جائے، ماں دین خدا دفاع نہیں کنی، ہم خدا کے دین کا بچاؤ کرتے ہیں، وہ ان وظیفے برائے ہمیشہ باقی ذمہ داری ہمیشہ باقی ہے، چاہے پیغمبر ہمارے درمیان ہو یا نہ ہو، ہماری ذمہ داری پیغمبر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تو حفاظت ہے۔ جو تو خالی پھر رہا ہے، اگر پیغمبر تو کہہ رہا ہے سنا ہے چلو مانا کہ شہید ہو بھی گئے تو کیوں خالی ہے؟ دین کا بچاؤ تو اب بھی ذمہ داری ہے۔ اذان ہو اس طرف سے رسول اکرم اصحاب خضرا، رسول اکرم نے اپنے اصحاب کو یہ کیا صدا بھی کرنے کے کر کے صحابی کو نام لے کے پکار رہے تھے در یابت، تاکہ وہ پتہ لگا لے چھے کسی زندے کون زندہ ہے، وہ چھے کسی شہید شدہ، آواز لگا کے پکار رہے تھے تاکہ یہ پتہ لگا سکے، در یابت یعنی پتہ لگا سکے چھے کسی زندے کون زندہ ہے، کون زندہ ہے، وہ چھے کسی شہید شدہ، غنچے پاتے ہوئے اور کون شہید ہو گیا ہے، تا ان کے یہاں تک کہ سعد بن ربیعہ پہ یاد آو، سعد بن ربیع کو یاد کیا پیغمبر نے ایک دم، وہ فرمود اور فرمایا چھے کسی حاضر ہے سعد برائے من خبر بھی آورات، کون تم میں سے کون حاضر ہے جو سعد کی خبر میرے پاس لے کے آئے؟ یہ کیا انصار گفت، انصار میں سے کسی ایک نے کہا من حاضر ہوں، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں ابھی سعد کی خبر لاتا ہوں، وہ بلا فاصلے فوراً رخ گیا، وہ سعد را درمیان پشتگان یافت، اور سعد کو قتل شدہ لوگوں میں سے پایا، قتل شدہ لوگوں میں اسے پڑا ہوا دیکھا، لیکن اما انوز اندک رمقی در قبود، لیکن ابھی تھوڑی سی سانس اس میں باقی، تھوڑی سی جان تحسین فاطمہ میں اس میں ابھی سعد میں باقی تھی، سعد میں ابھی تھوڑی جان باقی تھی۔ بے قبود، سعد سے کہا پیغمبر میرا فرستاد ہے، اس شخص نے سعد سے کہا پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے تا استو خبر بے برم، تاکہ تمہاری خبر لے جاؤں کہ زندے ہی یا شہید شدہ ہی، کہ تم زندہ ہو یا شہید ہو گئے ہو۔ سعد نے کہا سلام مرا بے پیغمبر، میرا سعد میرا سلام پیغمبر کو پہنچا دو، وہ بیگو اور کہو زندگی سعد رو بے پایانہ، سعد کی زندگی رو بے پایانہ تمام کی طرف ہے، تمام ہونے کی طرف ہے، سعد کی زندگی ختم ہونے کی طرف ہے، نہیں ختم ہو رہی ہے۔ بیگو ان سے کہنا کہ خداوند بھلے کچھ بھلے وہ بیگو اور پیغمبر سے کہنا کہو کہ خداوند بہترین پاداش ہارا، خداوند عالم بہترین اجر و ثواب کے شائستہ پیغمبرات جو پیغمبروں سے مناسب ہے، بے تو بے بخشایت آپ کو بخشے پیغمبر
بہترین اجر جو پیغمبروں سے مناسب ہے وہ آپ کو خدا عطا کرے، یہ کہنا جا کے پیغمبر سے۔ وہ نیز اور جانب من بے انصار بگو، اور میری طرف سے انصار سے یہ بھی کہنا، عذری نزد خدا نخواہی داشت، خدا کے نزدیک تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اگر بے پیغمبر خدا بے پیغمبر خدا سیدھی بھی رسد، اگر خدا کے پیغمبر کو اگر کوئی نقصان پہنچ جائے، وہ شما جان در بدن داشتے باشید، اور تمہاری جان تمہارے بدن میں رکھو، یہ کوئی تمہارے پاس کوئی بہانہ قیامت میں اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا کہ پیغمبر کو خود نقصان پہنچ جائے تم سلامت رہ جاؤ، وہاں پہ کوئی بہانہ نہیں بنے گا۔ یعنی ان کی حفاظت کرنا تم لوگ، کبھی تم لوگوں نے نقصان پہنچنے دو۔ ہنوز مرد انصاری اس کا نارش دور نہ شدے بود، ابھی مرد انصاری مرد ان کے اس کے پاس سے سعد بن ربی کے پاس سے دور نہیں ہوا تھا کہ ساتھ جان بے جان آفرین تسلیم کر، جان یعنی اپنی جان یعنی روح، جان آفرین جان پیدا کرنے والے نے خدا کو سونپ دی، اپنی جان خدا کو سونپ دی، نہیں مر گیا، اب دنیا یعنی اب دنیا نگاہ کنید دوستان، نگاہ کنید نقطہ ان جملہ توجہ کنید، این شایعے بے مشرکان قریش جرت و نیرو بخشید، اس افواہ نے مشرکان قریش کو جرت و ہمت عطا کی، پیدرم بخشی ثروت اشرم بے فقراء بخشید، ماس خدا میخائیم کے گناہ نے مارا بے بخشد۔ دیکھیے بے بخشید بے بخشید، یہ بے بخشد تینوں سیم ہیں لیکن الگ الگ ہیں۔ یہ در جملہ ہے بالا اوپر کے جملوں میں مصدر بخشیدن در معانی گوناگون بکار رکھتے ہیں۔ بخشیدن جو مصدر ہے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے جملے میں جو بخشید ہے داد کے معنی میں، دیا داد کے معنی میں، کس معنی میں؟ بخشیدن داد، جرت دی انہیں دادن کے معنی میں، اور دوسرے جملے میں بے معنی دادن چیزی بے کسی، کوئی چیز کسی کو دینا، بے دونے دریافت چیزی در قبال ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز لیے بغیر کسی چیز کو کسی کو دینا، میرے باپ نے اپنی دولت غریبوں کو بانٹ دی، وہ در جملے سے وہ بے معنی عفو کردن، اور تیسرے میں بخشیدن کے معنی معاف کے آئے ہیں، الگ الگ معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ نگاہ کنید بیشتر بیداری، بیشتر بس تمام کنی 5 دقیقے دوستان۔ مہاجرو انصار، مہاجر جو مدینے سے مکے سے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، اور انصار جنہوں نے مدینے میں مدد کی تھی آپ کے در صدر اسلام، ابتدائی اسلام میں مردوں میں مدینے کے لوگ تحقیق پاتے میں غنچے پاتے میں اب دو نژاد عرب و یہود بودن، 2 خاندانوں سے تھے، 2 نسلوں سے، عرب اور یہودی، کہ برسر قدرت کو لے کر درگیری و نزاع داشتن، آپس میں ٹکراؤ اور جھگڑا رکھا دونوں کے بیچ میں۔ کس چیز کے اوپر جھگڑا تھا؟ برسر قدرت و طاقت کے اوپر جھگڑا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں قدرت ہے، ہمارے ہاتھ میں قدرت ہے۔ عرب ہائے مدینے کے اسپیشال یہود، مدینے کے عرب لوگ جو یہودیوں کے پریشر سے فشار سے انہوں نے جو ان پر راستے تنگ کر رکھے تھے، ان پہ زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس سے وہ جنگ اور خوریزی سے خستے شدے بودن، تھک گئے تھے بیچارے، کب سے غریب بے دنبال راہ نجات میں گشتن، راہ نجات کے راستے کی تلاش میں تھے، کہ نام حضرت محمد و دین اسلام را شنیدن، انہوں نے حضرت محمد اور دین اسلام کا نام سنا، دینی کے دستورات جذابی، ایسا دین جس کے احکام جذاب تھے، یعنی انسان کو اپنی طرف کھینچنے والے، جیسے دعوت بے صلح کی طرف دعوت دیتا ہے یہ دین، برادری کی طرف رکھتا ہے، بنابراین 6 نفر را، لہذا ان مدینے والوں نے 6 لوگوں کو بے مکے میں کی طرف بے خدمت حضرت فرستادن و حضرت کی خدمت میں بھیجا، تا دربار پیغمبر جدید، تاکہ نئے پیغمبر کے بارے میں اطلاعات کسب کنند، معلومات حاصل کریں۔ پیغمبر مصعب ابن عمیر را، پیغمبر نے مصعب ابن عمیر کو بے ہمراہ یکی دیگر از اصحاب خود، اپنے اصحاب میں سے ایک اور دوسرے کے ساتھ بے مدینے فرستادن، مدینے بھیجا مصعب ابن عمیر کو اور ایک اور دوسرے صحابی کو، تا اسلام و قرآن نہ بے مردم مدینے یاد دہن، تاکہ اسلام اور قرآن کو مدینے کے لوگوں کو سکھائیں۔ در نتیجے تبلیغات ان دو لوگوں کی تبلیغات کے اثر سے، کون 2 لوگ؟ مصعب ابن عمیر اور ایک اور دوسرا صحابی، در سال بعد آئندہ سال 72 نفر 73 لوگ عورت اور مرد با رسول خدا پیمان بستن، رسول خدا سے انہوں نے عہد و پیمان کیا،
بھلے ایگریمنٹ کیا کہ بیا تمام وجود اپنے تمام وجود کے ساتھ حضرت حمایت کرنا، اپنے تمام وجود کے ساتھ ہر اعتبار سے آپ کی مدد کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے۔ کتنے لوگ تھے؟ 73 لوگ، اور خالی مرد نہیں تھے، مرد اور دونوں تھے 73 ملا کے۔ رسول خدا سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ کم زندگی در مکے بر مسلمان ہاں طاقت فرسا شد، آہستہ آہستہ مکے کے اندر زندگی مسلمانوں کے اوپر طاقت فرسا ہو گئی، یعنی بہت سخت ہو گئی، مصیبت میں پڑنے لگے۔ آنان بے فرمان رسول خدا، وہ لوگ رسول کے فرمان سے رہ سپارے مدینے شدہ، رہ سپارے مدینے کے راہی ہو گئے، یعنی مدینے کی طرف چل پڑے۔ وہ مدتی بعد، ایک مدت بعد، در ماہ ربیع الاول، اول ربیع الاول کو، پہلی ماہ ربیع الاول کو، خداوند متعال پیغمبر اشرا، خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کو توتے کسے کہتے ہیں؟ سازش، ایک بڑی سازش کے نقشہ قتل پیغمبر کے قتل کا نقشہ، یعنی پلان بے وسیلہ قریش بود، قریش کے ذریعے سے پیغمبر کو قتل کرنے کا پلان تھا، اس سے آگاہ کر دیا۔ پیغمبر تصمیم بے ہجرت کرا، پیغمبر نے ہجرت کی ارادہ کیا۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو درجہ شان قابل اپنی جگہ سنا دیا۔ یاد آیا شب ہجرت؟ تا دشمنان متوجہ ہجرت ایشان نہ گردن، تاکہ دشمن ان کی ہجرت سے متوجہ نہ ہو۔ پیغمبر ہجرت کر، پیغمبر نے ہجرت کی۔ وہ نزدیک مدینے کے نزدیک در دہکدہ قبا گاؤں میں انتظار میں رہے، ویٹ کیا، تا حضرت علی و فاطمہ زہرا بے شان بے پیوندند، یہاں تاکہ حضرت علی حضرت زہرا ان سے مل جائیں، جڑ جائیں، کیونکہ یہ تو اگلے دن کچھ دن بعد اگلے دن انہوں نے ہجرت شروع کی تھی نا، پیغمبر رات کو نکل گئے تھے، مولا کائنات سے کہہ گئے تھے کہ فاطمیات کو لے کے آنا۔ 3 فاطمہ تھیں، اور کون تھیں؟ کافی لیڈیز تھیں اور عورت مرد جو بھی تھے، جس میں 3 فاطمہ تھیں، اور کہا تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا، ایک فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ، اور ایک فاطمہ اور کیا نام تھا ان کا؟ 3 تھی، اور یہ کہا تھا کہ جو امانتیں ہیں وہ میرے پاس، وہ لوٹا کے تب آنا۔ تو رسول مدینے کی طرف چل پڑے، لیکن مدینے میں انٹر نہیں ہوئے، نزدیک مدینہ میں قبا نام کی جگہ پر گاؤں میں ویٹ کیا، تاکہ یہ ان سے جڑ جائیں، بے پیوندن، یعنی یہ لوگ بھی آ کے جڑ جائیں۔ بعد از ان واقعے، اس واقعے کے بعد کسانی کے از مکے بے مدینے ہجرت میں مردن، اس واقعے کے بعد وہ لوگ جو مکے سے جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، مہاجر نامیدہ شدن، ان کو مہاجر کہا گیا۔ وہ کسانی کے اہل مدینے بودن، وہ لوگ جو اہل مدینہ تھے، وہ پیغمبروں میں مہاجران را یاری کردن کہ انہوں نے پیغمبر اور مہاجروں کی مدد کی، انصار خواندے شدن، انہیں انصار بلایا گیا۔ تحسین فاطمہ، گنچ فاطمہ، عذرا خاتون خواہر، ذہین فاطمہ خواہر۔ انصار مسلمانان مہاجر را، انصار نے مسلمان مہاجروں کو در خانہ ہائے خود جائے داتن، اپنے گھروں میں جگہ دی، وہ ہر چیز داشتن، جو کچھ رکھتے تھے بہانہ تقسیم کردن، ان کے ساتھ مل کے بانٹ لیا، اپنا مال ان کے ساتھ بانٹ لیا۔ 8 ماہ پس از ہجرت کے 8 مہینے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے ایجاد انس و الفت بیشتر اور زیادہ محبت اور انس ایجاد کرنے کے لیے پیغمبر نے ہجرت کا 8 مہینے بعد میان مہاجر و انصار مہاجر کے درمیان پیوند برادری صیغہ اخوت جاری کیا، بھائی چارگی کا جوڑ ایجاد کیا۔ در راہ پر کیا وعدہ کیا، وعدہ پیمان کیا ایک دوسرے سے کہ رائے حق میں رائے حق میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اینان حدود 300 نفر بودن، یہ تقریباً 300 لوگ تھے کہ نیمی ازانہ مہاجر و نیمی انصار بودن، کہ جس میں سے آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار، 300 تھے تقریباً، تو 150 مہاجر 150 انصار۔ در پایان آخر میں نیز پیغمبر بین خود و علی ابن ابی طالب عقد برادری خان، پیغمبر نے اپنے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان عقد برادری کا صیغہ جاری کیا۔ وہ فرمودن اور فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی، تو در دنیا و آخرت برادر من ہستی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
دوستان کتاب کار بنویسید. کتاب کار و این نکته که خیلی آسان بود و متن چون بزرگه، متن یکم بله طولانی است، اینا را بخوانید. خیلی هم راحته، متن هم تحصیل مرتبه خیلی راحت و روان است. راحت است و هم روان است، سخت نیست. بله انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. بله خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما دوستان. خداحافظ. کتاب کار هر دو درس بنویسید، درس اول و هم درس دوم. بله آقا. خدا حافظ.